السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الحکمت چینل کی طرف سے میں حکیم فیض علی دلشاد اپنے ناظرین کو جڑی بوٹی مکو کے متعلق اس کی ماہیت، افعال، مزاج اور استعمالات کے متعلق جو ہے نا بتاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جڑی بوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے مکو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اسے انبت سالب عربی زبان میں، فارسی میں اسے روبہ ہے تاریک، بنگالی میں اسے کاک ماچی، پشتو زبان میں اسے کر ماجو، تیکھنے کے، اور اسے سریکی زبان میں کڑویلوں، سندھی میں پٹ پیروں، پنجابی میں کاما کوٹھی یا گاچ ماچ، سنسکرت زبان میں کاک ماچی، اور انگریزی زبان میں اسے سولینم نیگرم کہتے ہیں۔ ماہیت کے اعتبار سے مکو کا پودا نصف گز سے لے کر 1 گز تک لمبا ہوتا ہے۔ شاخیں بکثرت ہوتی ہیں۔ شاخوں اور پتوں کی رنگت سبز سیاہی میل ہوتی ہے۔ پھول چھوٹا سا سفید ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پھل خوشوں میں لگتے ہیں۔ جو کہ دانہ نخود کے برابر اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور پختہ ہونے پر سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر تخم خشخاش کے برابر چھوٹے چھوٹے تخم بھرے رہتے ہیں۔ خام ہونے کی حالت میں ان کا مزہ تلخ اور پختہ ہونے پر کسی قدر شیریں ہو جاتا ہے۔ خام پھل خشک شدہ اور ہرے پتے دوان مشتمل ہیں۔ مقام پیدائش یہ ہندوستان، ایران، ترکستان، یورپ، شمالی امریکہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ سرد و خشک بدرجہ دوم ہے۔ افعال قابض، رادے، مجفف، ملطف، مسکن حرارت، محلل، اروم خارجہ، خارا، شربن و تلان استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال مکو خشک کو اروم احشا، خصوصاً ورم جگر، ورم میدا اور استسقاء میں شربن و زمادن استعمال کیا جاتا ہے، اور انہیں امراض میں برگ مکو سے پانی کو نچوڑ کر پھر اس کو مروق کر کے پلاتے ہیں۔ تنہا یا دیگر ادویہ کے ہمراہ سوختگی، آتش، زخم آبلہ، کروہ سعیہ اور سرطان متقرح میں اس کا ضبط کیا جاتا ہے۔ اس کے جوشاندے سے تنہا یا مغد عملتات شامل کر کے ورم زبان اور خناک میں غرارے کرائے جاتے ہیں۔ برگ مکو کا نیم گرم پانی امراض گوش و بینی میں ٹمکایا جاتا ہے۔ برگ مکو کا نیم گرم پانی امراض گوش و بینی میں ٹپکایا جاتا ہے۔ درد گوش ہار کا مسکن ہے۔ نفع خاص ملطف اور محلل اورام ہے۔ مضر مثانہ کے امراض میں مضر ہے۔ مسئلے یعنی اصلاح کے لیے شہد خالص ہے۔ بدل اس کا کاکنا جس کو پنیر کہتے ہیں وہ ہے۔ مقدار خوراک مکو خشک 5 ماشا سے 7 ماشا تک، اور آب مکو
مروق جو ہے 4 تولہ سے 6 تولہ تک استعمال کرایا جاتا ہے۔